إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرا محترم بھائیو، بزرگوں اور پس پردہ خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ اس سے بہتر زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، جو زندگی کے تمام گوشوں کو حاوی ہو اور مشتمل ہو۔ زندگی کے کسی بھی شعبے کو آپ لے لیں، نبی علیہ السلام کی واضح ہدایات اور نمایاں خطوط موجود ہیں کہ آپ زندگی کو ان پر ڈال کر کامیابی کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی زندگی کے شعبے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی رہنمائی کی ہو اور کسی شعبے کو آپ نے تشنا چھوڑ دیا ہو، بلکہ تمام شعبوں پر اور زندگی کے تمام گوشوں پر آپ علیہ السلام نے مکمل وضاحت کی ہے کہ کیسے تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ اس کا تعلق چاہے عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو یا معاشرت سے ہو یا اخلاقیات سے ہو، یہی زندگی کے شعبے ہوتے ہیں اور پھر انہی میں سے مختلف شاخیں پھوٹتی ہیں۔ ان پانچوں شعبوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ہمیں ہدایات دی ہیں۔ اب یہ ہماری اپنی نالائقی ہے کہ ہم ان ہدایات کو پڑھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، اور عمل کرنا تو درکنار جب جانتے ہی نہیں، اور دوسروں کے طور طریقے کو اپنا کر اپنے لیے یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم عزت پا رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کو نبی کے طریقے کو چھوڑ کر عزت کا تصور کرنا بھی بہت بڑی حماقت اور جہالت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کے طریقے کو چھوڑے اور اسے عزت ملے۔ کہیں نہ کہیں سنت چھوڑنے کی وجہ سے اس کو خواری کا سامنا کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں اسے ذلیل ہونا ہی پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے، ذلت کا احساس ہی نہ ہو، لیکن جن کی حس مردہ نہیں ہے، جن کا شعور ابھی زندہ ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ سنت چھوڑنے کی وجہ سے، نبی کا طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ آفت، یہ بلا میرے اوپر آئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام شعبۂ زندگی میں نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنا کر کے کامیاب ہوں۔ جو آج پوری امت پر مصیبتوں کے، آفتوں کے، بلاؤں کے اور فتنوں کے بادل منڈلا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ امت نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔
اور پھر طریقے کو چھوڑ کر ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم طریقہ اپنا رہے ہیں آج کے زمانے میں یہی چلے گا، اسی میں عزت ملے گی، اسی میں کامیابی ملے گی۔ یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ اور اگر یقین ہو جائے کہ ان جاہلانہ طور طریقے پر مجھے کامیابی ملے گی تو بہت بڑا خطرہ ہے، اللہ کی طرف سے گرفت بھی آ سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہر شکل میں اپنانے کی کوشش کریں۔ اب مثال کے طور پر اس وقت ہر جگہ شادی کا دورہ چل رہا ہے، مراد آباد میں بھی، آپ کے یہاں بھی، دوسری جگہوں پر بھی موسم شادیوں کا چل رہا ہے۔ شادی کا موسم آتا ہے، اس کا سیزن آتا ہے جب، اور اس کے بالوں پر جب نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اچھے خاصے دیندار لوگ بھی یہاں پر آ کر کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں۔ دینداری کا بھرم یہاں پر آ کے کھل جاتا ہے، کتنے بڑے دیندار ہیں۔ آدمی کی دینداری کا پتہ اس کی معاشرت اور اس کے معاملات سے چلتا ہے۔ دینداری یہ نہیں ہے کہ آپ نے چند سجدے کر لیے، داڑھی رکھا لی، میرے جیسے پگڑی باندھ لی، جبہ قبہ پہن لیا، جی ہو گئے دیندار۔ یہ دینداری کا چولا ہے، یہ دینداری کا کیا ہے؟ چولا ہے، حقیقی دین نہیں ہے۔ حقیقی دین تو آدمی کا عبادت کے ساتھ جب معاملات اور معاشرت اس کی مضبوط اور پختہ ہوتی ہے، وہاں پر اس کے دین کی حقیقت کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ حضرت کتنے بڑے دیندار ہیں، کہ ان کا دین ان کی زندگی تک ہے یا ان کے گھر میں بھی دین ہے۔ جتنے گھر کے ممبر ہیں یہ بھی دین سے محبت کرنے والے ہیں، یا گھر کے سارے ممبر ان کی دینداری سے بیزار ہیں؟ ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے، خود بظاہر دیندار ہیں لیکن گھر کے سارے لوگ ان کی دینداری سے بیزار ہیں۔ یہ کون سا دین سیکھا؟ یہ کون سے دین کی تعلیم دی کہ آپ کے دین سے ہی لوگ بیزار ہو گئے؟ دین تو سراپا الفت اور محبت سکھاتا ہے۔ جس کے اندر دین ہوتا ہے غیر شعوری طور پر اس کی طرف جاذبیت اور کشش ہوتی ہے لوگوں کی۔ یہ کون سا دین ہم نے اپنایا کہ لوگ ہم سے متوحش ہو گئے، لوگ ہم سے دور ہونے لگے، لوگ ہم سے بیزار ہو گئے؟ جس کا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حقیقی دین میرے اندر خود موجود نہیں ہے۔ میرے اندر اگر حقیقی دین ہوتا لوگ میری طرف خود ہی کھنچ کے آتے۔ تو انسان کے دین کا پتہ چلتا ہے اس کے معاملات، اس کی معاشرت میں۔ اب شادی ہوتی ہے، اس وقت میں آدمی دیکھے کہ شادی کے گھر میں سنتوں کو سجایا جاتا ہے یا رسومات کو سجایا جاتا ہے۔ خاندانی رواج عروج پاتے ہیں یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس گھر کے اندر پنپتا اور بڑھتا ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر خود جھانک سکتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ شادی کے وقت میں ہم نے کس کے طریقے کو زندہ کیا ہے اور کس کے طریقے پر ہم نے ضرب کاری لگائی ہے۔ شیاطین کی سنتوں کو زندہ کیا ہے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اعظام کے طریقے کو اپنایا ہے۔ ہر آدمی دیکھے، ایسا نہیں ہے پتہ نہیں، بہتوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن گھر کے ماحول، دوست احباب کی تان و تشنی،
اور اعزہ اور اقربا ان کے پریشر کی وجہ سے وہ سنت پر عمل نہیں کرتا کہ ہم اگر عمل کریں گے تو اچھوت ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ اچھوت ہو جائیں گے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے, ہم سے ناتا تعلق ختم کریں گے. اگر دین کی وجہ سے کوئی آپ سے تعلق توڑتا ہے, اس تعلق توڑنے میں آپ کو ثواب ملے گا, اور وہ اللہ کی پکڑ میں اور گرفت میں آئے گا جو دین کی وجہ سے آپ سے تعلق کو توڑ رہا ہے. آپ کے پیش نظر اللہ کی رضا ہو کہ اللہ میرا راضی ہو, بس ساری دنیا ناراض ہو جائے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. میرا مولا اگر مجھ سے راضی ہے, میرے عمل سے راضی ہے, تو میرا مولا ان سب کو ایک دن راضی کر دے گا. اور اگر میرا اللہ ناراض ہے اور ان سب کی تھوڑیوں میں نے ہاتھ ڈال کر خوش کیا ہے, راضی کیا ہے, ایک ایک کو جا کر کے میں نے منایا ہے کہ جناب بیٹی کی شادی ہے, بیٹے کی شادی ہے, پوتے کی شادی ہے, فلاں کی, آ جاؤ, منایا جا رہا روٹھے ہوئوں کو, اور اس منانے میں اللہ رسول کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے, نبی کے طریقوں کو گھر سے نکالا جا رہا ہے. تو یاد رکھنا, جن کو آپ منا رہے ہیں یہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے, پھر یہ ناراض ہوں گے. کیوں؟ دل اللہ کے قبضے میں ہے. ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, اللہ جیسے چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اس میں عداوت کا ڈالنا, محبت کا ڈالنا, نفرت کا ڈالنا, بغض کا ڈالنا, یہ اللہ کے ہاتھ میں. ہم منانا چاہتے ہیں, اللہ نے نفرت ڈال دی, ہمارے منانے میں اسے نفرت نظر آئے گی. تو اس لیے کسی کی رضا مقصود نہ ہو, اللہ کی رضا مقصود ہو. جب بندہ اس چیز کو اپنے سامنے رکھ لیتا ہے تو اب اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, کسی کی پرواہ نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیش نظر رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو. زمانہ کتنا ہی آگے بڑھ جائے, کتنا ایڈوانس ہو جائے اور لوگ ترقی کر جائیں, لیکن زمانے کی انتہا وہاں پہ ہوگی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. جھک مار کر کے آج سائنسداں وہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب ہم مان لیتے ہیں کہ سائنسدانوں نے کہا ہے, اللہ کے نبی نے کہا تھا تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا, سائنسدانوں نے کہا, کھڑمتنوں نے تو ہماری سمجھ میں آ گیا. نبی نے کہا تھا, ہم آنکھ بند کر کے مان لیتے تو ثواب بھی ملتا, فائدہ بھی ہوتا. اب جب کھڑمتنوں نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا انہیں, تو اب ثواب نہیں ملے گا, فائدہ ہو جائے گا, ثواب نہیں ملتا. شادی کے وقت میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں, سائنسداں کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے کھانا معدے کے لیے مضر ہے, پینا معدے کے لیے مضر ہے, سائنسداں کہہ رہے ہیں. لیکن آج کا فیشن کا دلدادہ انسان اور مسلمان اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے کہ میں بھی کیا ہے, زمانے کی ہاں میں ہاں ملانے والا ہوں اور زمانے کے کندھے سے کندھا ملا کر کے چل رہا ہوں, وہی طریقہ اپناتا ہے جانوروں والا اور اسی میں خوش ہوتا ہے. حالانکہ یہ کیا ہے, سراسر انسانیت کے خلاف ہے. پہلے تو اسلام کے خلاف تو بعد میں, انسانیت کے خلاف ہے. یہ ترقی معکوس ہے, الٹی ترقی ہے. کیا کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کیا کی ہے, ترقی کی ہے, اور ترقی کرتے کرتے ہم انسان سے اب جانور بنے ہیں. کیا بنے؟ جانور بنے ہیں. کہ پہلے بیٹھ کے کھاتے تھے, اور جانور پہلے زمانے سے کیسے کھا رہے ہیں بھائی, کھڑے ہو کر کے کھا رہے ہیں, چر رہے ہیں. تو اب ہم نے الٹی ترقی کی کہ ہم بھی جانور بن گئے. ماشاءاللہ اتنی اچھی ترقی ہوئی ہے.
کہ انبیاء کیا ہے، اب کھڑے ہو کر کے اور چل چل کے کھاتے ہیں کہ جانوروں کی صف میں ہمارا شمار ہو گیا۔ اب اس کو آپ ترقی کہو گے، اس کو آپ فیشن کہو گے، اور جو ملا کہے اسے کہو گے دقیانوس ہے، یہ زمانے کے حالات سے واقف نہیں ہے، ان کو کچھ عطا پتہ نہیں، اپنی ہانکتے رہتے ہیں۔ حیوانیت اختیار کرو، اس کو ترقی کا نام دے دو، حیوانیت اختیار کرو، اس کو تہذیب کا نام دے دو، اور امید رکھو ہم جیسے ملاؤں سے کہ جناب آپ بھی ہماری ہاں میں ہاں ملاؤ۔ ہم اتنے بڑے جانور تو نہیں ہو سکتے، ہم ایسی حماقت نہیں کر سکتے، ایسی بیوقوفی کا ارتکاب ہم سے متصور نہیں ہو سکتا۔ تو جانور پنی پہ لوگ آ رہے ہیں، اور اچھے خاصے باشرہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہ بھی کیا ہیں، کھا رہے ہیں کھڑے ہو کر کے۔ کیسے ہمت ہوتی ہے آپ کی، اللہ جانے کیسے آپ ہمت کر لیتے ہیں جہاں نبی کی سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، اور آپ ہمت کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کھانے لگتے ہیں جا کے۔ جہاں گانا باجا ہو رہا ہو، جہاں مخلوط کھانا کھلایا جا رہا ہو، لڑکے لڑکیاں مرد عورت ایک ساتھ کھا رہے ہوں، اور ہر قسم کی فحش کاری وہاں پہ ہو رہی ہو، اور ہم بھی دیندار طبقہ وہاں پہ پہنچ جائیں، ہم بھی کھائیں جا کے، کیا غیرت ختم ہو جاتی ہے؟ آنکھ کی حیا کا پانی مر جاتا ہے، بالکل سوکھ جاتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں آپ۔ کچھ تو حیا ہونا چاہیے، کچھ تو دین کی عظمت دل میں ہونا چاہیے، یا ہم نے بالکل اتار کے رکھ دیا ہے کہ نہیں ہمیں تو کھانا ہی ہے، کوئی کچھ بھی کرے، ہمیں اس کو اپنانا ہے۔ بھائی کھلانا منع نہیں، ولیمہ منع نہیں، کون منع کرتا ہے، لیکن انسان بن کے کھلاؤ، شریعت کے مطابق کھلا دو۔ کھلانے کو کون منع کر رہا ہے؟ اللہ نے جتنی آپ کو وسعت دی ہے، 1000 کا ولیمہ کرو، 2000 کا کرو، 10,000 کا کرو، کس نے منع کیا؟ جیسی وسعت ہے آپ ولیمہ کر سکتے ہو، لیکن شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق کرو۔ غذا کی ناقدری اس میں نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، پھر سنت کے مطابق بٹھا کر کے کھلایا جائے، آنے والوں کا اکرام ہو، کھانے کا بھی اکرام ہو۔ اور آج جو کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، کھانا بھی ضائع ہوتا ہے، پیٹ بھی نہیں بھرتا ہے، کھانا بھی، آدمی طبعاً حریص ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، جلد باز ہے۔ تو اب یہ جلد بازی کی وجہ سے اور حرص کی وجہ سے کیا کرتا ہے، زیادہ لے لیا کہ دوبارہ پھر آنا پڑے گا، زیادہ بھر لو، پہلی مرتبہ بھر لیا، اب کھایا جانے دوسری ڈش اس سے اچھی دکھ گئی تو کیا کرے گا، وہ پلیٹ وہیں چھوڑ دے گا، دوسری نئی پلیٹ لے گا، اس میں لے لے گا۔ اسے تھوڑا کھایا، چل رہا ہے، دیکھ رہا ہے کون کون سا مال ہے اس میں، اب تیسری ڈش اسے اور اچھی دکھ گئی، اس کو وہاں چھوڑ دیا اور اسے لے لیا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کھانا ضائع ہو رہا ہے، جتنا کھایا جاتا ہے اتنا ہی برباد ہوتا ہے، اتنا ہی ضائع ہوتا ہے، کھلی ہوئی ناقدری ہم کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کیا سنت ادا ہو رہی ولیمے کی۔ ایسا ولیمہ کرنا سنت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ جس ایک ولیمے کی سنت کے ادا کرنے میں سینکڑوں سنتوں کا خون ہو جائے، ولیمے کی ایک سنت آپ نے ادا کی اور سینکڑوں سنتوں کا کیا کر دیا، خون کر دیا، تو ایسی کون سی سنت ادا کی جائے گی؟ ولیمے کی سنت ادا ہوتی، اس کے متعلق جتنی سنتیں تھیں ان ساری سنتوں کا کیا ہے، ان ساری سنتوں پر عمل کیا جاتا، تب اس ولیمے کی سنت کی برکت ہمیں نصیب ہوتی۔ ورنہ ولیمے کی سنت ادا کر رہے ہیں اور بے برکتی اور نحوست اور نامعلوم لعنتیں ہمارے اوپر پڑیں گی۔ جب گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوگا ولیمے میں تو لعنتیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ پر تو لعنت ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ شادیوں کے اندر کیا کیا خرافات لوگ کر رہے ہیں، کیسی کیسی خرافات کر رہے ہیں۔ ذرا ہم سوچا کریں، غور کیا کریں
کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، قرآن و حدیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس انمول ہیرے موجود ہیں، ہم کیوں ادھر ادھر بھاگیں گے؟ ہمیں تو اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور اس کو چھوڑ کر کے ہم رسوا ہو رہے، ذلیل ہو رہے، پھر بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ منگنی ہوتی ہے اس کے اندر خرافات، نکاح ہوتا ہے اس میں خرافات، ولیمہ ہو رہی اس میں خرافات، رخصتی ہو رہی اس میں خرافات، چوتھی ہو رہی اس میں خرافات، سلامی ہو رہی اس میں خرافات۔ کہاں سے آ گئی یہ سب؟ سلامی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو، ہوتی ہے کہ نہیں؟ سلامی کرتے ہیں، اب بڑے بڑے لوگ چلے جاتے ہیں سلامی کرنے کے لیے، اور سلامی کرتا کون ہے؟ کون آتا ہے سلامی کرنے کے لیے؟ جو خاندان کی چھٹی ہوئی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں، میں صاف کہوں گا، چھٹا لڑکیاں آتی ہیں وہ سلامی کرنے کے لیے، دولہے کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، کھلاتی ہیں، چوری ہوتی ہے، جوتا چورائی کیا ہوتی ہے؟ جوتا چورائی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر مطالبات ہوتے ہیں کہ ہمیں دیا جائے۔ چور کو جوتا مارنا چاہیے، پیسے دینا چاہیے؟ بولو، جو چور ہو تو اس کو سزا ملنا چاہیے، پیسے ملنا چاہیے؟ اس کو تو اٹھا کے جوتے مارے جو چوری کرے۔ یہاں چوری کرنے پہ کیا انعام مل رہا؟ چوری کرنے پہ انعام۔ تو یہ جو سلامی کرنے گیا ہے دولہا، اس کے لیے محرم تو اس کی ساس ہی ہے نا، باقی تو محرم نہیں، جو اس کی سالیاں ہیں وہ بھی محرم نہیں، دوسری خواتین جو خاندان کی ہیں وہ بھی محرم نہیں، یہ ساری کی ساری اس کو آ کر کے گھیر رہی ہیں، اور دولہا کے ساتھ 4-6 کیا ہیں؟ لفنگے بھی رہتے ہیں۔ 4-6 کیا ہیں؟ لفنگے، گنڈے، اوباش قسم کے، وہ بھی ساتھ میں جاتے ہیں، میں صاف کہتا ہوں وہ بھی جاتے ہیں، اور وہ اپنی سیٹنگ کرتے ہیں جا کے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ بے غیرتی ہم اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہ بے حیائی اپنے گھر کے اندر کرتے ہیں۔ جب ایک غیر اسلامی طریقے کو اپنایا جائے گا تو یاد رکھنا اس کے اندر شر ہی شر ہوگا، فتنہ ہی فتنہ ہوگا، اس کے اندر خیر کا کوئی ذرہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ذرہ نہیں ہو سکتا۔ جو سلامی کرتے بھی ہیں، سلامی کے لیے جاتے بھی ہیں، دولہا کے ساتھ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے میں خواتین سے بھی کہوں گا، اپنے گھر میں سلامی کے لیے بلاؤ ہی مت۔ جب 15 دن مہینہ ہوں گے، دولہا صاحب آئیں گے جائیں گے، دیکھ لینا جب، اور پھر دیکھنا کیا ضروری ہے؟ ساسی سے دیکھے گی اور کون دیکھے گا؟ جس طریقے سے مرد کے لیے عورت کا دیکھنا جائز نہیں، عورتوں کے لیے مرد کا دیکھنا بھی تو نہ جائز ہے، دونوں طرف سے عدم جواز ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے لیے ازواج مطہرات سے یہ نہ فرماتے کہ تم تو دونوں اندھی نہ ہو گئی؟ باتیں کر رہی تھی سامنے، وہ نابینا تھے عبداللہ ابن مکتوم، اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ نے فرمایا ان دونوں سے، ان سے تم پردہ نہیں کرتی؟ اللہ کے نبی یہ تو اندھے، ہمیں نہیں دیکھ رہے، یعنی وہ بھی یہ سوچ رہی تھی کہ مرد کا عورت کو دیکھنا ناجائز ہے، عورت کا مرد کو دیکھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ افعمیا انتما، تم دونوں بھی اندھی ہو گئی کیا؟ تم تو انہیں دیکھ رہی ہو، تمہارا دیکھنا بھی جائز نہیں۔ تو عورتوں کا مرد کو غیر محرم کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، جس طریقے سے مرد کا عورتوں کو دیکھنا۔ ورنہ قرآن کیوں کہتا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن؟ الگ الگ قرآن نے کہا ہے کہ مردوں سے کہو تو تم بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھے، تم بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھو، عورتوں سے کہو تم بھی اپنی نگاہ نیچے رکھو۔ اگر عورتوں کے لیے جائز ہوتا تو قرآن کیوں کہتا کہ نگاہ کو نیچے رکھو؟ تو اس لیے خواتین کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ غیر محرم کو دیکھیں۔ تو سلامی میں جو غیر محرم دولہے کی شکل میں آئے یا دولہے کے ساتھ جو لفنگے قسم کے لوگ آتے ہیں وہ آئیں، ان کو دیکھنا اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لینا اور پھر ٹھٹے کرنا، مذاق کرنا
اور طرح طرح کی احمقانہ حرکتیں کرنا، ان کا جواز کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جتنے مرد بیٹھے، آپ تو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم کسی کی سلامی میں نہیں جائیں گے، اور اپنی سلامی جن کا ہو چکا ہے، جن کا ہو چکا، جن کا نہیں ہوا وہ اپنی سلامی کرو گے؟ ابھی کرو گے اپنی سلامی؟ طے کرو مسجد میں کہ ہمیں اپنی سلامی میں بھی نہیں جانا ہے۔ زور سے نہیں بول رہے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہوں گے آپ نے تو کر لی، ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ بھائی جن کا نہیں ہوا وہ زور سے کہیں کہ انشاءاللہ ہم سلامی میں نہیں جائیں۔ اور جو باپ بن گئے ہیں وہ اپنے بیٹوں کے لیے طے کریں کہ ہمیں اپنے بیٹوں کو سلامی میں نہیں بھیجنا ہے۔ جو باپ بنے ہیں وہ بیٹوں کے لیے طے کریں کہ ہمیں اپنے بیٹوں کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ ان کو سلامی میں نہیں بھیجنا ہے۔ بولو بھائی، اب بوڑھے لوگ بولیں۔ اور جو ہماری خواتین سن رہی ہیں وہ بھی طے کریں کہ ہمیں اس رسم بد سے بچنا ہے، اور اپنے گھر میں سلامی کے لیے کسی دولہا کو بلانا نہیں، چاہے وہ ناراض ہو جائیں۔ نکاح کے بعد ہی تو سلامی ہوتی ہے، اب نکاح ہو گیا، اب ناراض ہو کے کیا کر لو گے؟ اب کیا کر لو گے؟ نکاح تو ہو چکا۔ تو اس لیے خواتین بھی طے کریں کہ ہمیں سلامی کے لیے بلانا ہی نہیں، تاکہ کسی طرح کی بے حیائی کا، بے شرمی کا ارتکاب نہ ہو۔ تو یہ رسم ہے ایک طرح کی، جو بے حیائی کی رسم، سراسر بے حیائی کی رسم ہے۔ حیا کا تو اس میں ذرہ پایا ہی نہیں جاتا۔ دولہا صاحب کتنی حیا والے ہوں، لیکن وہ بچ نہیں سکتے، ضرور چھیڑا جائے گا انہیں، ضرور چھیڑا جائے گا۔ تو جو رسم ہے سلامی کی، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ اسی طریقے سے جو لین دین ہوتا ہے، جس کو بہار میں کیا کہتے ہیں؟ تلک کہتے ہیں، اور اپنے یہاں کیا کہتے ہیں؟ جہیز کہتے ہیں، اور کیا؟ منگنی کہتے ہیں۔ تو منگنی میں کیا ہے؟ لڑکا بکتا ہے، بولی لگتی ہے۔ لڑکے کی کیا لگتی ہے؟ بولی لگتی ہے کہ ہمارا لڑکا کیا ہے؟ اچھا خاصا بکرا ہے، تگڑا قسم کا، لہذا اس کو کتنے میں آپ خریدیں گے؟ لڑکی والے کیا کرتے ہیں؟ اب بولی لگاتے ہیں۔ لڑکے کو بھی نقد ملتا ہے، سوٹ بھی ملتے ہیں، اور بوٹ بھی ملتے ہیں، گاڑی بھی ملتی ہے بعض جگہوں پہ، اور پھر لڑکے کے باپ کے لیے الگ ہے، ماں کے لیے الگ ہے، بہنوں کے لیے الگ ہے، بہنوئیوں کے لیے الگ ہے، ماموں کے لیے الگ ہے، سب کے لیے کیا ہے؟ باقاعدہ طور پر لسٹ بنی ہوئی ہے۔ سارے کے سارے لالچ کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہمیں ضرور ملے گا، کچھ نہ کچھ تو ہمیں ضرور ملے گا۔ لالچ کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں سارے۔ اور لڑکا تو سوچتا ہی ہے کیا ہے؟ ہمارے تو وارے کے نیارے ہونا ہی ہونا ہے، ہمیں تو ملنا ہی ہے، کسی کو ملے یا نہ ملے۔ اور آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کیا ہے کرتا ہے کہ کوئی 1 لاکھ دے رہا، کوئی 2 لاکھ دے رہا، کوئی 50,000 دے رہا، کوئی اس سے کم و بیش دے رہا، گاڑیاں دے رہے۔ ایک صاحب ہمارے جاننے والے رشتہ دار، انہوں نے شادی کی، گاڑی دی منگنی میں کیا دی؟ گاڑی دی۔ جب ان سے بات کی تو کہا کہ اور لوگ بھی محنت کریں، اپنی بہنوں کو دیں، ہم بھی اپنی بہن کو دے رہے ہیں، ان کے پاس ہے نہیں اس لیے کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ نے تمہیں اسی لیے دیا ہے کہ تم کیا کرو؟ غریبوں کو ستاؤ، ان کو منہ چڑھاؤ جا کر کے کہ تمہاری بہن، تمہاری بیٹی بیٹھی رہے گی، نہ ہوگا تمہارے پاس میں، اور نہ تم شادی کر پاؤ گے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں اپنی قوت سے، اپنے ہنر سے کما رہا ہوں، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اپنے علم کی وجہ سے، اپنے فن کی وجہ سے، یا اپنی ترکیب و تدبیر سے میں کما رہا ہوں، یہ اس کی بھول ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آدمی کتنے ایسے ہوتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں، معلومات جمع پوجی بھی ساری کی ساری ختم ہو گئی۔
اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ مٹی کو ہاتھ لگا دے سونا بن جاتی. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. تو یہ نہ سوچے کہ ہم نے کمایا ہے تو ہم اللہ تلے جائز ناجائز حرام حلال ہر جگہ خرچ کریں گے. آدمی یہ بھی سوچ لیا کرے تھوڑی دیر کے لیے کہ جو میں خرچ کر رہا ہوں آخر مجھے اس کا حساب بھی دینا کہ نہیں دینا. جب آدمی فضول خرچی کرتا ہے تو اس کے وہم و گمان میں کسی حاشیے خیال میں یہ نہیں ہوتا کہ قیامت میں مجھے حساب بھی دینا پڑے گا. اگر یہ سوچ ہو کہ مجھے حساب بھی دینا پڑے گا تو پائی پائی آدمی سوچ کر کے خرچ کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ نہیں من این اکتسب وفیم انفق. قیامت میں سوال ہوگا کمایا کہاں سے تھا لگایا کہاں پہ تھا. دو سوال مال کے بارے میں، دو سوال مال کے بارے میں ہیں، کہاں سے کمایا ہے کہاں پہ لگایا ہے. دونوں کا جواب دو. حرام جگہ سے کمایا حرام جگہ سے لگایا تو بھی پکڑ، حلال جگہ سے کمایا حرام جگہ پہ لگایا تو بھی پکڑ. اور آدمی نے حرام جگہ سے کمایا حلال جگہ پہ لگایا تو بھی پکڑ ہے، بچ نہیں سکتا ہے. تو اس لیے جب شادی کے وقت میں آدمی منگنی میں خرچ کر رہا ہے، جہیز میں خرچ کر رہا ہے اور اسی طریقے سے دوسری چیزوں میں خرچ کر رہا ہے تو اس وقت ذرا سوچ لیا کرے، ٹھنڈے دماغ سے سوچا کرے کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے اللہ کو. قیامت کے دن مجھے اس کا سارا کا حساب دینا پڑے گا ایک ایک پائی کا. کیا میں حساب دے لوں گا؟ میں اپنے آپ کو سمجھا سکتا ہوں، کسی اور کو سمجھا سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ میری اندھی لولی لنگڑی دلیل چل جائے گی؟ جس دلیل کو لے کر کے، جس بنیاد کو لے کر کے میں کھڑا ہوں، کیا یہ بنیاد میری اللہ کے سامنے چلے گی کہ میں نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تانے نہ دیں، اس لیے میں نے خرچ کیا تھا کہ مجھے آپ نے دیا تھا تو میں نے خرچ کر دیا تھا، میں نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ تاکہ میری بیٹی میری بہن سہولت سے رہے. خرچ کرنے کے اور موقع ہیں، وہاں پہ خرچ کر لو. بہنوں کو دینا کون منع کرتا ہے، بیٹیوں کو دینے کو کون منع کرتا ہے، لیکن جو اسلامی طریقہ ہے اس کے مطابق دے دو. آپ کون منع؟ لیکن دکھاوا کرنا، رسومات میں خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا، اس کی اجازت تو اسلام نہیں دے سکتا. اس کو تو اسلام حرامی کہے گا، ناجائزی کہے گا. بہنوں کو دینا ہے، وراثت میں کوئی نہیں دیتا. وراثت میں دینے کا ہے تو نانی مر جاتی ہے. وراثت میں نہیں دیا جائے گا، ہاں یہ شادیوں میں خرچ کریں گے. یا چونکہ وراثت میں دکھاوا نہیں ہوتا، وراثت میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے، وہاں جاتا ہے بالکل ناپ تول کر کے، اور یہاں دکھانا مقصود ہے، اس لیے یہاں پہ خرچ کر رہے ہیں. وراثت میں سوچتے ہیں کہ ہمارے حصے میں سے اتنا چلا گیا، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میرا حصہ تھا ہی نہیں ہے. اگر بھائی یہ سوچے کہ بہن کا 3 لاکھ 4 لاکھ بن رہا ہے، 1 کروڑ بن رہا ہے، بہن کا ہے، میرا ہے ہی نہیں تو میرا گیا کہاں سے؟ یہ بہن کا تھا تو بہن نے لے لیا. بھائی سوچتا یہ کہ میرا جا رہا ہے. یہ ہے فرق یہاں پہ. جب سوچ یہ لڑکے کی ہوگی کہ میرا جا رہا ہے، بھائی یہ سوچے گا میرا جا رہا ہے تو یقینی طور پر اسے درد ہوگا، تکلیف ہوگا. اور جب یہ سوچے گا میرا ہے ہی نہیں، جس کا تھا وہ لے کے جا رہا ہے، تو اب تکلیف کا ہے کہ یہ تو میرے پاس امانت ہے. جب میرے پاس کسی کی امانت ہے تو اس امانت کو ادا کرنا میری ذمہ داری ہے، اور اگر ادا نہیں کروں گا تو میں خیانت کا مرتکب ہوں، پکڑا جاؤں گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو یہ غلط سوچ، یہ غلط ہماری کیا ہے تھنکنگ ہے، جس کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے. تو بہن کے لیے خرچ کرنا یا بیٹی پر خرچ کرنا شریعت نے منع نہیں کیا، منع نہیں کیا، لیکن طریقے سے خرچ کرو، طریقے سے ان کو دو. باپ اگر اپنی زندگی میں دے رہا ہے تو جتنا بیٹی کو اتنا بیٹے کو برابر برابر دے. 1 روپیہ بیٹے کو تو 1 روپیہ بیٹی کا، دونوں کا برابر ہے. باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کے بعد اگر وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو بیٹے کے 2 روپیہ ہے، بیٹی کا 1 روپیہ ہے. زندگی میں باپ برابر برابر دے گا. کتنے باپ برابر دیتے ہیں؟ اور مرنے کے بعد کتنے بھائی وراثت دیتے ہیں؟ سب بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے. اور ہماری جو ماں بہنیں ہیں یہ بیچاری بھی مانگتی نہیں، یہ بھی کہتی ہیں نہیں ہم نہیں مانگیں گے. کیا یہ ماں باپ سے پیدا نہیں ہے؟
جس خون سے بیٹا پیدا ہے اسی خون سے تو بیٹی پیدا ہے. جس ماں نے بیٹے کو دودھ پلایا ہے اسی ماں نے تو بیٹی کو دودھ پلایا ہے. اب بڑے ہو کر کے دونوں میں فرق کیوں ہو گیا؟ دونوں کو الگ الگ کیوں کر دیا گیا؟ یہ بیٹی ہے یہ بیٹا ہے لہذا یہ حقدار نہیں یہ حقدار ہے. یہ فرق ہم نے کیوں کیا؟ جبکہ وراثت کے لیے جتنا تاکیدی حکم قرآن کے اندر ہے کسی اور شریعت کا کسی اور حکم کو اتنا تاکید کے ساتھ قرآن میں بیان ہی نہیں کیا ہے. والدین کا حق اور وراثت کا حق، ان دو کو سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ان دونوں حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. والدین کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے اور والدین کے حقوق کو بھی کیا ہے، وراثت کے حقوق کو بھی پامال کیا جاتا ہے. دونوں کو پامال کیا جا رہا ہے. تو بہرحال ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شادیوں کے اندر کیا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے، منگنیاں خوب لیتے ہیں لوگ من پسند طریقے سے. اللہ کا شکر ہے نہ لینے والے جب نہیں لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیتا ہے. ہم نے تو ابھی شادی کی اسی مہینے میں نے نکاح کیا ہے. ایک جوڑے کا بھی روادار نہیں ہے، ایک جوڑا بھی نہیں لیا ہم نے نکاح کیا اس مہینے میں، ایک جوڑا بھی نہیں. بیوی کو لے آیا خالی بیوی کو لے کے آ گیا. تو کمی ہو جائے گی میرے یہاں کمی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں لاکھ دے گا برکت سے. ہم انسانوں سے کیوں لیں، ہم اللہ سے کیوں نہیں لیں گے جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں؟ ید اللہ ملآن، اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں. لا یغیضها سحاء اللیل والنہار، رات و دن کا خرچ کرنا اللہ کے خزانے کو کم نہیں کرتا. دنیا والوں سے کی توقع رکھو، توقع رکھنا اللہ سے رکھو. اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھو. دنیا والے ایک بار دیں گے، 2 بار دیں گے، 3 بار دیں گے، اور اس کے بعد جب زیادہ ہوگا تو آنکھ چرانا شروع کر دیں گے. اللہ سے مانگو، جتنا چاہو اللہ تعالیٰ سے لے لو، اللہ دے گا. تو اس لیے سسرال والوں سے تو ایک جوڑے کی بھی توقع نہ رکھے کہ ہمیں ایک جوڑا ملے گا. ایک جوڑے کی بھی نہیں، ہمیں کچھ نہیں لینا. آپ نے اپنی بچی دے دی، سب کچھ دے دیا. پہلے جب میں چھوٹا تھا لکھا ہوتا تھا ٹرک پہ بس پہ دلہنی دہیج. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ دلہن ہی دہیج؟ دلہن کہاں سے دہیج ہو جائے گی؟ اب سمجھ میں آیا کہ دلہن ہی دہیج ہے، یعنی سب کچھ کیا ہے، دلہن ہی ہے. دہیج کی ضرورت ہی نہیں ہے، دہیج کی ضرورت ہی نہیں ہے. دلہن مل گئی، بیوی مل گئی تو سب کچھ مل گیا. کسی نے اپنے لخت جگر کو آپ کے حوالے کر دیا، اس سے زیادہ آپ کیا لوگے؟ کیا توقع کرتے اس سے کہ اپنی لخت جگر بھی آپ کو دے رہا ہے، ساتھ میں آپ اس کے گھر میں ڈاکہ بھی ڈالو. جناب یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی. بعض مٹھوس قسم کے بے غیرت تو مطالبہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، اور جو باحیا قسم کے ہوتے ہیں زبان حال سے تو نہیں کہتے لیکن وہ کیا کرتے ہیں، بائی پاس کہلواتے ہیں. ایسے کہلواتے ہیں بائی پاس، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ وہ کہلواتے ہیں دوستوں کے ذریعے سے، رشتہ داروں کے ذریعے سے کہ جی اس نے تو کچھ نہیں کہا لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ یہ بھی دے دو، اس کو اس کی بھی ضرورت ہے. حالانکہ کہا اسی نے. یہ کیا کر رہا ہے، روئے سخن بدل کر کے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. اس نے تو کچھ نہیں کہا لیکن میری رائے ہے. یہ اپنا بھی حصہ کچھ لگائے گا اس میں. تو بعض کیا ہوتے ہیں، بے غیرت قسم کے مطالبہ کرتے ہیں. آپ صاف کہہ دو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے، اللہ نے جو مجھے دیا ہے میرے لیے اتنا ہی بہت ہے، اسی میں اللہ برکت دے گا. اور اللہ برکت دیتا ہے. لیکن کون کون طے کرتا ہے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھانا جن کی شادیاں نہیں ہوئی، وہی ہو گئی وہ نہیں. ذرا اوپر اٹھاؤ، ہاتھ اوپر اٹھاؤ، دیکھو. ہاں ماشاءاللہ. اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے. یہاں نیت کی ہے، اس کو باقی رکھنا ہے نہیں کہ مسجد میں جو سنا ہے یہیں چھوڑ کے جائیں گے، مسجد کے اندر باہر لے کے نہیں جائیں گے.
اس پر جمنا اور اللہ سے مانگنا کہ اللہ میں نے نیت کی ہے، مجھے اس نیت پر ثابت قدم رکھ اور اسی کے مطابق چلنے کی مجھے توفیق عطا فرما، اللہ آسان کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں طے کرنا پڑے گا۔ دیکھیے ایک بندہ ارادہ کرتا ہے، اس کو دیکھ کر کئی ایک تیار ہو جاتے ہیں، پھر دوسرا طے کرتا ہے، پھر اور تیار ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے پورا کا پورا سماج ایک دن بن جاتا ہے، اور پھر ثواب کس کو ملتا ہے؟ جس نے سب سے پہلے قدم اٹھایا تھا۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرھا ووزر من عمل بھا، کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو جو عمل کرنے والا ہے، ایجاد کرنے والا، اس کو تو ثواب ملے گا، اور بعد والے جتنے لوگ بھی اس طریقے پر چلیں گے ان سب کا ثواب بھی اس کے کھاتے میں جائے گا۔ ومن سن سنتا سیئتا، اور جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس ایجاد کرنے والے کو تو گناہ ہے ہی، پیچھے بعد میں جتنے لوگ اس برے طریقے کو اپنائیں گے ان سب کا گناہ اس اکیلے پر بھی ہوگا۔ اس لیے اچھے طریقے کو ایجاد کرنے والے بنے، آپ طے کرو گے اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا۔ میں نے ایک مرتبہ ہمارے اپنے ساتھیوں میں کہا، مراد آباد کے ہمارے دوست تھے، ہم نے ان سے کہا کہ بھائی نیوتا نہ لیا کرو، یہ لینا دینا جائز نہیں، حرام ہے۔ میں نے سمجھایا اسے، اس نے طے کیا، اس نے 3 شادی اپنے گھر میں کی، بہن کی 2 بھائیوں کی، ایک میں بھی اس نے نیوتا نہیں لیا۔ خاندان کے لوگ ناراض ہو گئے، یہ لین دین تو چلتا رہتا ہے، آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں، اس میں بڑا تعاون ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں لینا، جو مجھے اللہ نے دیا اسی میرا سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ ناراض ہوئے، لیکن جب آدمی طے کر لیتا ہے کہ کسی چیز کو نہیں کرنا ہے تو دنیا کوئی طاقت سے منوا تھوڑی لے گی۔ ہمارا اپنا اختیار ہے، کوئی ہمارے اختیار کو کیسے سلب کر سکتا ہے، کیسے چھین سکتا ہے؟ تو نیوتا لینا دینا جو ہوتا ہے یہ کیا جائز ہے؟ کوئی مفتی اس کا فتویٰ دے گا جواز کا؟ یہ نیوتا جو لیا جا رہا ہے یہ تو سراسر سود لیتے ہیں۔ سراسر کیا لیتے ہیں؟ سود ہے، سود۔ ہم لے رہے ہیں کتنا؟ 100 روپیہ دے رہے ہیں مثال کے طور پر۔ آج 10 سال بعد ہماری بیٹی کی اگر شادی ہوئی تو آپ 100 نہیں دیں گے، 50 بڑھا کر کے دیں گے۔ ہم نے قرضہ دیا تھا، آپ قرضہ واپس کر رہے ہیں 50 روپیہ اضافے کے ساتھ، اور حدیث میں بھی ہے اور فقہ کا اصول بھی ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر قرض جو کسی بھی نفع کو لے کر کے آئے وہ سود ہوتا ہے۔ یہ 50 روپیہ سود کا آ رہا ہے، ولیمے کے دن سود کھا رہے ہیں، شادی کے دن کیا ہے؟ سود جمع کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم تعاون کر رہے ہیں۔ تعاون نہیں ہے، اگر کسی کی مدد کی جائے تو شریعت نے کیا حکم دیا؟ تنفق یمین لا تعلم شمال، دائیں سے خرچ کر تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یہ لفافے میں لکھ کے کیوں دے رہے ہو کہ عبد الرحمان کی طرف سے 500 روپیہ یہ لکھ کے دے رہے ہو؟ یا تو تم اسے رسوا کر رہے ہو کہ دیکھو تم اتنے ذلیل ہو کہ ہم تمہیں یہاں دے کر کے رسوا کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ مدد نہیں ہے، یا تو ذلیل کرنا ہے یا قرض دینا ہے۔ آپ قرض دے رہے ہو، اسے دے نہیں رہے ہو بلکہ وہ لے رہے ہیں، باقاعدہ دروازے پہ کیا کرتے ہیں؟ کرسی ڈال کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ بٹھا دیں گے نہیں بٹھاتے کرسی، اور کہتے تمہیں جم کر بیٹھنا، ہٹنا نہیں یہاں سے، مجال نہیں کوئی آدمی کھائے اور پیمنٹ دے کے نہ جائے، سمجھے؟ کھائے گا جو وہ کیا کرے گا؟ پیمنٹ دے کے جائے گا۔ ہوٹل کھولا ہم نے، کھانے کیا کھولا ہے؟ ہوٹل کھولا ہے، لہذا کھاؤ اور بل دے کر کے جاؤ۔ ہر آدمی دے کے جا رہا ہے۔ اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مہمانوں سے وصولیابی کرے آدمی؟ کس سے وصولیابی کر رہا ہے؟ مہمانوں سے۔ مولانا شمیم نے ہمیں بلایا، اب یہ کھانا کھلانے کے بعد کہیں جناب دو، بل ادا کرو، میں ان کو لفافے میں لو بھائی 500 روپے بل کے لے لو، تو بڑی خوشی ہوگی نا۔ ہنس رہے ہو آپ، شادی میں یہی تو کرتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ یہی کر رہے ہو شادی کے اندر، یہی بے حیائی ہے، ڈھٹائی اور بے غیرتی یہی تو ہو رہی ہے، اور ہم لے رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں اسے۔ اس لیے نیوتے کی شکل جو ہے انتہائی گھنونی شکل ہے، انتہائی گھنونی شکل، تو اس لیے اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یا تو سود ہوتا ہے، یہ سراسر کیا ہے؟ سود ہے، یا کسی کو ذلیل کرنا ہے، اور اگر آپ کہو ہدیہ ہے تو ہدیے کی واپسی کی امید نہیں ہوتی، ہدیے میں واپسی
نہیں ہوتی. اور اگر کوئی ہدیے کو واپس لے تو آقا نے فرمایا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ کتے نے زیادہ کھایا تھا اور جا کے قے کر دیا, دوسرے وقت بھوک لگی پھر کھا لیا. یہ ہدیے کی واپسی کی مثال اللہ کے نبی نے دی ہے. اس لیے ہدیہ نہیں کہہ سکتے اسے, اس لیے اس سے بھی ہمیں کیا کرنا ہے, توبہ کرنا ہے. کرو گے توبہ؟ اب انشاءاللہ نہیں لوگے نا, اپنی بیٹی کی اور اپنے بیٹے کی شادی میں, نکاح میں, ولیمے میں ہمیں لفافہ نہیں لینا. بولو بھائی طے کرتے ہو؟ کون کون طے کرتا ہے؟ تو کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی کریں گے, آپ کی سنیں گے ضرور لیکن مانیں گے نہیں. مانیں گے نہیں بھائی. سب ہاتھ اٹھاؤ کہ انشاءاللہ نہیں لینا. ایک اچھا معاشرہ ہمیں بنانا ہے, اسلامی معاشرے کو تشکیل دینا ہے تاکہ ہمارے سماج میں کیا ہے, اسلامی رنگ آئے, اسلامی تہذیب وجود میں آئے. اور جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ بھی طے کریں, وہاں بھی چلتا ہے آپس میں, ان کی یہاں بھی لینا دینا چلتا ہے, وہ بھی طے کریں کہ ہمیں بھی لینا دینا نہیں کرنا ہے. ہاں اگر کسی غریب کی مدد کرنا ہے, کوئی غریب بچی ہے, اس کا نکاح ہونا ہے, اس کی یہاں کچھ نہیں ہے, تو آپ مدد کرو. تو مدد کرنے میں ایسے انداز میں کرو کہ گھر کے بھی کسی فرد کو پتہ نہ چلے, ایسے آپ مدد کر دو. اس کو کون منع کرتا ہے؟ ایسے آپ کر لو. میں تو کہاں کرتا ہوں, مودی لعنت اللہ علیہ نے کیا کیا, سب کے اکاؤنٹ کھلوا دیے کہ نہیں, زیرو بیلنس پہ سب کے کھلوا دیے جھوٹ بول کر کے مودی لعنت اللہ علیہ نے. تو سب کے کیا اکاؤنٹ کھل گئے. تو اب کیا کرو, اکاؤنٹ معلوم کرو, ڈال دو, پتہ بھی نہیں چلے گا کسی نے ڈالے. مدد کرنا ہے تو ایسے مدد کر دو. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اس رسم بد سے بھی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, انشاءاللہ بچانا ہے. بچاؤ گے نا انشاءاللہ؟ نہ لینا ہے نہ. اب وہ لوگ سوچ رہے ہوں گے جن کے یہاں بھی ایک بھی شادی نہیں ہوئی, یار ہم تو بہت دے چکے, یہ سارا ہی مارا جائے گا ہمارا, یہ سارا ہمارا کیا ہے, مارا جائے گا. اور شادی میں ہمارے یہاں تو 2-3 لاکھ تو آ ہی جاتا. یہ سب کا سب کیا ہے, مولوی صاحب ضائع کرا رہے ہیں ہمارا. آپ اللہ کے لیے نیت کرو گے, اللہ اس کا بدل کہیں نہ کہیں سے آپ کو انشاءاللہ دے گا. اچھا یہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے کہ مقدر کا کہیں نہیں جاتا؟ بولو. جو میرے مقدر کا ہے دنیا کی کوئی طاقت چھین سکتی ہے؟ کوئی نہیں لے سکتا. جو میرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تو مل کے رہے گا. تو میں حرام طریقے سے کیوں لوں اسے؟ میں حلال طریقے سے اسے وصول کروں گا, حرام طریقے سے نہیں لوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی حلال روزی اتاری ہے, حرام نہیں اتاری ہے. مانو گے اسے نہیں مانو گے؟ یا اللہ نے حرام کہہ دیا کہ جی میں لے تو حرام ہی لکھ دیا, اللہ نے جوئے کی لکھ دی ہے, سود کی لکھ دی ہے, رشوت کی میں لکھ دی ہے, میں وہی کھا رہا ہوں, میری لکھی ہے اللہ نے. نہیں ہے خبیث, تو کہہ رہا ہے, تو اپنے عمل سے کر رہا ہے, اللہ نے حرام نہیں اتاری. اللہ نے حرام نہیں اتاری. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز کو اللہ حرام کہے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ وہی دے دے ہمیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ حکومت ایک قانون بنائے اور خود ہی اس قانون کو کیا خود توڑ دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام روزی نہیں اتاری, حلال اتاری ہے. ہم اپنے عمل سے اس کو حرام کرتے ہیں. میں مثال دیا کرتا ہوں, جیسے بارش جب برستی ہے, بولو قطرہ پاک اترتا ہے ناپاک؟ جتنے قطرے آسمان سے آتے ہیں سب کیا آتے ہیں؟ اب پانی کے قطروں کو لینے والے پر کیا ہے, مبنی ہے کہ وہ لیتا کس برتن میں. اب کسی نے بچے کی پوٹی میں ان قطروں کو لے لیا تو کیا ہوگا, وہ پاک ہوگا. تو آپ کیا کہو گے, اللہ نے ناپاک پانی دیا ہے؟ ناپاک کس نے کیا ہے؟ اس نے اپنے عمل سے ناپاک کیا ہے کہ غلط برتن میں لیا اس نے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ روزی آسمان سے اتار رہا. قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, تمہاری روزی کہاں ہے؟ آسمان میں ہے. آسمان میں, آسمان سے روزی آتی ہے. اب لینے والے پر موقوف ہے کہ لینے والا رشوت کے برتن میں لے رہا ہے, کہ چوری کے برتن میں لے رہا ہے, کہ سود کے برتن میں لے رہا ہے, کہ ڈاکے کے برتن میں لے رہا ہے, کہ غبن کے برتن میں لے رہا ہے. کس برتن میں لے رہا ہے, جیسے برتن میں لے گا ویسا حکم لگے گا. اور اگر وہ خالص صحیح تجارت کے برتن میں لے رہا ہے, مزدوری کے برتن میں لے رہا ہے, ملازمت کے برتن میں لے رہا ہے, تو حلال کمائی ہے. اور اگر ان برتنوں میں لے رہا ہے تو حرام کمائی ہے. اللہ نے تو اتارا آسمان سے اس کا رزق کیسا,
حلال اتارا ہے، حرام اپنے عمل سے کیا ہے. تو ہمارے مقدر کی جتنی روزی ہے وہ سب کی سب کیا ہے؟ حلال ہے. حلال ہم طے کریں کہ ہمیں حلال لقمہ ہی لینا ہے، حرام لقمہ نہیں لینا ہے، اللہ تبارک و تعالی حلال کے دروازے ہمارے لیے کشادہ کر دے گا. اس لیے یہ سوچنا کہ جناب ہم تو بہت دے چکے ہیں، یہ سارا کا سارا مارا جائے گا. نہیں مارا جائے گا، قطعاً نہیں مارا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے دوسرے راستے کھول دے گا. اللہ اس کے لیے کیا کھولے گا؟ دوسرے راستے کھولے گا، اور دوسرے راستوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دے دے گا. اس لیے ہمیں اس رسم بد سے کیا کرنا؟ اپنے آپ کو بچانا ہے. بچاؤ گے نا انشاءاللہ؟ اور اسی طریقے سے ہم اپنی ماں بہنوں سے کہیں گے اپنے آپ کو بھی کیا کرو؟ رسموں سے بچاؤ. شادی سے پہلے کیا ہے؟ ہم لوگوں کے علاقے میں کیا کرتے ہیں کہ جناب آج کیا ہے؟ تل ہے، پٹ ہے، پچی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. 4 دن پہلے خاندان کے لوگوں کو بلایا، کھانا کھلایا جا رہا. کئی دن پہلے بلا دیتے ہیں نا، کئی دن پہلے بلاتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے. اب شادی کا خرچہ سارا جوڑ لیا، اتنا خرچہ ہو گیا. یہ خاندان کے لوگوں کو 10 دن پہلے بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا بکھیڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ جی خوشی ہے، خوشی میں شریک کر رہے ہیں. خوشی میں شریک کرنا، جس دن نکاح ہے اس دن بلا لو، چھٹی کرو. ولیمے کے دن بلا لو، نکاح میں شرکت کی دعوت دے دو، کھانے کے لیے ولیمے کی دعوت دے دو. بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے تو کھانے کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں. بیٹی کے نکاح میں کسی کو بھی کھانے کی دعوت دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کہ بیٹی کی طرف سے کھانا ہے ہی نہیں. تو اتنا لمبا بکھیڑا جو کرتی ہیں مستورات، خاص طور سے اپنے شوہروں کو، اپنے باپ کو، بھائی کو مجبور کرتی ہیں، فلاں رہ گیا اسے بلا لو، فلاں رہ گیا اسے بلا لو، فلاں رہ گیا اسے بلا لو. اب بیچارے شوہر کی چاہے بال سر پہ نہ رہیں، اسے کرنی ہے، مجبور کر دیتی ہیں. تو اس لیے شادیوں کے اندر سادگی لانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھو. صحابہ کرام شادی کرتے تھے، نکاح کرتے تھے، اللہ کے نبی کو انوائٹ نہیں کر رہے ہیں. سارے رشتے ایک طرف، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو صحابہ سے وہ ایک طرف ہے. صحابہ ساری رشتہ داریوں کو ختم کر دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں، لیکن نکاح جیسی سنت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ نہیں کرتے تھے. اس لیے بھی نہیں بلاتے تھے کہ اللہ کے نبی آ کر کے ہمارا آپ نکاح پڑھا دو، برکت ہو جائے گی. کہ ہم بڑے مولانا صاحب کو بلانے نکاح پڑھانے کے لیے، فلاں آ رہے فلاں آ رہے فلاں آ رہے نکاح پڑھانے کے لیے، برکت ہو جائے گی. ارے بدبخت کہیں کہ ساری سنتیں تو نے کچل ڈالی، کسی بڑے کے نکاح پڑھانے کی وجہ سے برکت آئے گی؟ برکت شخصیت میں نہیں ہوتی، برکت سنت میں ہوتی ہے. کسی شخصیت میں برکت نہیں ہے. اگر کسی شخصیت میں برکت آئی ہے تو سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آئی ہے، اور اگر جہاں سنتوں کو چھوڑا جا رہا، شخصیت کو بلایا جا رہا ہے، تو شخصیت کی وجہ سے برکت نہیں آئے گی، سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے برکت آئے گی. تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلاتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بلانے کی وجہ سے ناراض نہیں ہوں گے. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ کیا کرو آپ سب کو بلاؤ اور جتاؤ اور سب کو کھلاؤ اور سب کو بتاؤ کہ جناب ہمارے یہاں کیا ہے، نکاح ہے، ہمارے یہاں شادی ہے. اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس لیے لمبا چوڑا بکھیڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سب کو بلاؤ اور بلا کر کے کیا ہے پھر کہو کہ جناب ہماری شادی ہے، آپ شرکت کر لو. جتنا آسانی سے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں نکاح میں اکٹھا کر لو. ولیمے کی جتنی وسعت دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس کے مطابق آپ کیا کر لو، ولیمہ کر لو، ختم کہانی. ہماری ماں بہنوں کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ اگر 4 شادیاں ہیں خاندان میں تو 4 جوڑے چاہیے. 4 جوڑے، ہر فنکشن میں نیا جوڑا. جو جوڑا ایک فنکشن میں پہن لیا دوسری میں پہن کے جا ہی نہیں سکتی. ارے کیا کہے گی، وہی پہن کے آگے تو کیا ہے، کہہ دے گی تو کیا ہوگا، کہہ دے گی تو کیا ہوگا، جہنم میں چلی جائے گی. اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی کیا؟ آپ سوچو کس کی ماننے والی ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میرے پاس ایک سوٹ تھا اور مدینہ کی کئی 100 بچیوں کا نکاح اس سوٹ پہن کر کے ہو گیا. کئی 100 بچیوں کا نکاح وہی مانگ کر کے چلا. اچھا سوٹ تھا، وہی مانگ کے لے جاتی تھی اور وہی پہنا جاتا تھا نکاح کے وقت میں، اور پھر دھو کر کے واپس ہو جاتا تھا اسی میں مانگا ہوا. آج تو ذرا پہنا کے دیکھیے کسی کو،
کسی بچی کو پہنا کے دیکھیے انشاءاللہ زندگی بھر تانے ملیں گے کہ مانگا ہوا پہنا دیا، مانگا ہوا پہنا دیا۔ ہم نہیں کہہ رہے مانگا ہوا پہناؤ، لیکن کم سے کم اتنا تو رکھو اپنے شوہر کا خیال، کمائی کتنی ہے اور مطالبے کتنے۔ کیا ضروری ہے ہر فنکشن کے لیے نیا جوڑا ہو؟ کیا ضروری ہے کہ شادی کے وقت میں 25 جوڑے ہوں؟ کیا ضروری ہے کہ شادی کے وقت میں لہنگا چنری ہونا نکاح کے وقت میں ضروری ہے کہ جناب 25,000 کا 1 لاکھ کا ہوگا تبھی جا کے نکاح ہوگا، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکے گا؟ حالانکہ لہنگا چنری کیا ہے؟ زندگی میں نکاح کے وقت میں پہننے کے بعد کبھی پہنا نہیں جاتا، اٹھا کر کے اسے شوکیس میں رکھ دیا جائے گا، کبھی کبھی اس کا چہرہ دیکھا جائے گا بس۔ یہ 25,000 50,000 1 لاکھ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں احساس ہوتا کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں۔ تو اس لیے مائیں بہنیں اس پہ مجبور نہ کیا کریں اور لہنگا چنری سے توبہ کر لیں۔ آپ 25,000 کا سوٹ بنے، میں نہیں منع کرتا، آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، آپ اچھا کپڑا پہننا چاہتی ہیں، مہنگا کپڑا پہننا چاہتی ہیں، اپنی دل کو خوش کرنے کے لیے آپ پہنو، 1 لاکھ کا سوٹ پہنو، کس نے منع کیا؟ لیکن اسے پہنو، یہ نہیں کہ 1 لاکھ کا لا کر کے آپ نے ایک بار پہنا اس کے بعد رکھ دیا، اب وہ ضائع ہو رہا ہے، کوئی پہننے والا نہیں، اسے خود پہنا نہیں جاتا۔ 1 لاکھ کا سوٹ آپ نے لیا ہے تو اس کو پہنو، اتنا پہنو کہ حق ادا کر دو پہننے کا، انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے پہنا، اللہ نے نعمت دی ہے، اس کی قدردانی کے لیے آپ نے پہنا ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمه علی عبده، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے اپنے بندے پر اپنی نعمت کی نشانیاں اور آثار دیکھے۔ اللہ نے دیا ہے تو فقیر بن کے مت رہو، اللہ نے دیا اچھا پہنو، اچھے کھاؤ، اچھے مکان میں رہو، اچھے گاڑیوں میں سفر کرو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن دوسرے کو جو فقیر ہے اسے حقیر نہ سمجھو۔ آپ اگر فراٹے مارتی ہوئی گاڑی میں چل رہے ہو، ایک آدمی رشے پر بیٹھا ہے، آپ اس کو اپنے سے بہتر سمجھو، گھٹیا نہ سمجھو۔ ایک آدمی پیون لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہے اور آپ روزانہ کیا ہے؟ روزانہ لباس بدل لے عمدہ سمدہ پہنتے ہو، تو جو پیون لگا پہنے ہوئے ہو اپنے سے بہتر اسے سمجھو کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کے زیادہ قریب ہو، مجھ سے زیادہ قریب ہو، اسے حقیر نہ سمجھو، محبت کی نظر سے دیکھو، پھر اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہر فنکشن کے لیے نئے جوڑے کی ضرورت نہیں ہے، نئے جوڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر فنکشن کے لیے جیسا اللہ نے دیا ہے اپنی وسعت بھر اور اپنی جتنی استعداد ہے، مالی جتنی قوت ہے، اس اعتبار سے اخراجات کو برداشت کرو۔ زیادہ بوجھ نہ ڈالو اپنے گھر والوں پر کہ وہ حرام کمائی کی طرف پہنچ جائیں، حرام کمائی کی طرف پہنچ جائیں۔ میں نے شاید کبھی سنایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی مزدوری کیا کرتے تھے، ایک دن گئے مزدوری نہیں ملی، فاقہ، خود بھی فاقے سے بچے، دوسرے دن گئے مزدوری نہیں ملی، تیسرے دن نکلنے لگے، بیوی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا میرے سرتاج مجھے معلوم ہے 3 دن سے آپ بھی فاقے سے، میں بھی فاقے سے، بچے بھی فاقے سے، اور میں نے دیکھا ہے آپ رات بھر سوئے نہیں، کروٹیں بدلتے رہے، روتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری اور بچوں کی محبت کی وجہ سے حرام کی طرف چلے جائیں۔ ہمیں فاقے سے مر جانا تو گوارا ہے، لیکن حرام کا لقمہ لے کر کے آپ میرے گھر میں آئیں اور میں جہنم کا ایندھن بنوں، آپ جہنم کا ایندھن بنیں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے ہماری ماں بہنوں کے اندر کہ اپنے شوہر کو اس بات کی تاکید کرے، اپنے بیٹوں کو اس بات کی تاکید کریں کہ دیکھو حرام کی طرف نہیں جانا، ہم چٹنی روٹی کھا سکتے ہیں، ہم پھٹے پرانے کپڑے پہن سکتے ہیں، ہم معمولی گھر میں رہ سکتے ہیں، لیکن حرام لاؤ، اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھے مکان میں رکھو، یہ حرام ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دے، ہمیں نہیں چاہیے ایسا حرام۔ تو اس لیے جتنے اللہ تبارک و تعالی جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے اعتبار سے اپنے اخراجات کو محدود رکھو، محدود رکھو، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالی برکت دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درمیانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا، جو درمیانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا، کہ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ، اس سے زیادہ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے، چند باتیں میں نے عرض کی ہیں اور بہت ساری رسومات ہیں خاندان میں اور اسی طریقے سے علاقے میں، ان ساری رسومات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے
کہ ہم رسومات سے جتنا بچائیں گے اور سنتوں کو جتنا اپنائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کے اندر اتنی ہی برکتیں ڈالے گا، اتنی ہی رحمتیں ڈالے گا، اور اتنی ہی اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو پرسکون بنا دے گا۔ سکون شریعت میں، دین میں ہے، باقی اور کسی چیز میں سکون آپ کو نہیں مل سکتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔